السلام علیکم حاضرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خان عبدالغفار خان کے بارے میں۔ مزید بایوگرافیز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل دا بایوگرافی کو اور نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ خان عبدالغفار خان پشتون آزادی کے کارکن اور ایک روحانی رہنما تھے جنہیں ان کی سیاسی سرگرمیوں اور ہندوستانی رہنما مہاتما گاندھی کے ساتھ قریبی وابستگی کی وجہ سے فرنٹیئر گاندھی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تا حیات امن پسند تھے جنہوں نے نان وائلنٹ اپوزیشن کی وکالت کی اور خدائی خدمتگار خدا کے بندے کی بنیاد رکھی تاکہ پرامن احتجاج اور سیاسی سرگرمی کے ذریعے برطانوی زیر کنٹرول فوج کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ وہ اسلام اور عدم تشدد کے مطابقت میں غیر متزلزل ایمان کے ساتھ ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ لبرل خیالات رکھتے تھے اور خواتین کے حقوق کی حمایت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں بہت مقبول تھے۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے اور ایک متحد، آزاد اور سیکولر ہندوستان کا خواب دیکھتے تھے۔ تاہم ایسا نہیں ہونا تھا اور 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہو گئی۔ اس بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی اور کانگریس کے سامنے انہوں نے مایوسی کے عالم میں یہ مشہور الفاظ کہے: تم نے ہمیں بھیڑیوں کے پاس پھینک دیا ہے۔ تقسیم کے بعد وہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم رہے اور اکثر ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گرفتار ہوتے رہے، جن کے بارے میں بہت سے پاکستانیوں کا خیال تھا کہ وہ ہندوستان کے حامی ہیں۔ حکومت نے ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش میں انہیں حکومت میں وزارت کی پیشکش بھی کی، لیکن انہیں ان کے مقاصد کے لیے لڑنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی جن پر وہ یقین رکھتے تھے۔ خان عبدالغفار خان 6 فروری 1890 کو برطانوی ہندوستان کی وادی پشاور کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد بہرام خان ایک زمیندار تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم برطانوی ایڈورڈز مشن اسکول سے حاصل کی، جو ان کے علاقے کا واحد مکمل طور پر فعال اسکول تھا۔ وہ ایک اچھے طالب علم تھے اور اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ اپنے مینٹور ریورنڈ وگرام سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ترقی کو فروغ دینے میں تعلیم کے اہم کردار کو محسوس کیا۔ ابتدائی طور پر وہ غربت کے خاتمے اور خواندگی کو فروغ دینے کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے 1910 میں اپنے آبائی شہر میں ایک مسجد اسکول کھولا جب وہ محض 20 سال کے تھے۔ انہوں نے 1911 میں ترنگزئی کے پشتون آزادی پسند حاجی صاحب کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی۔ برطانوی حکام نے 1915 میں ان کی مسجد پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پشتونوں کی نجات کا واحد رستہ سماجی سرگرمی اور اصلاح ہے۔ وہ ہندوستان کی تاریخ آزادی کے ایک ممتاز رہنما مہاتما گاندھی سے ملے اور ان کے اصولوں سے بہت متاثر ہوئے۔ راولیٹ ایکٹ کے خلاف تحریک کے دوران 1919 میں گاندھی سے تحریک لے کر وہ سیاست میں داخل ہوئے۔ 1920 میں انہوں نے خلافت تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس نے ترک سلطان کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی روحانی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اگلے سال انہیں اپنے آبائی شمال مغربی سرحدی صوبے میں ایک ضلعی خلافت کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ انہوں نے 1921 میں انجمن اصلاح افغانی اور 1927 میں نوجوانوں کی تحریک پختون جرگہ کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 1929 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجتماع میں شرکت کی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پشتونوں کے درمیان خدائی خدمتگار کی بنیاد رکھی، جسے ریڈ شرٹ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گاندھی کے ساتھ شناسائی گہری دوستی میں بدل گئی اور 1930 کی دہائی تک وہ گاندھی کے اہم مشیروں میں سے ایک بن گئے۔ ان کی ریڈ شرٹ تحریک نے کانگریس پارٹی کی فعال حمایت کی۔ انہوں نے 1947 میں ہندوستان کی تقسیم تک کئی سال گاندھی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ غفار تقسیم کے سخت مخالف تھے کیونکہ انہوں نے ایک متحد سیکولر قوم کا خواب دیکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا۔ تقسیم کے بعد انہوں نے پاکستان میں رہنے کا انتخاب کیا، جہاں وہ پشتونوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ تاہم ان پر اکثر ہندوستان نواز ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی اور 1948 اور 56 کے درمیان 1 یونٹ اسکیم کی مخالفت کرنے پر کئی بار انہیں گرفتار کیا گیا، جس میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ایک صوبے میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ 1964 میں علاج کے لیے برطانیہ گئے، جہاں ان کے ڈاکٹروں نے انہیں امریکہ جانے کا مشورہ دیا۔ پھر وہ افغانستان میں جلا وطنی اختیار کر گئے اور 1972 میں جلا وطنی سے واپس آئے۔ اگلے ہی سال انہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملتان میں گرفتار کر لیا۔ اگلے چند سالوں میں وہ آہستہ آہستہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے 1985 میں انڈین نیشنل کانگریس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا۔ انہیں 1987 میں بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے غیر ہندوستانی بن گئے۔ انہوں نے ایک طویل عمر گزاری جس کا بیشتر حصہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں گزرا۔ ان کا انتقال 20 جنوری 1988 کو 97 سال کی عمر میں پشاور میں ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل دا بایوگرافی کو، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔